درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اور اس کے ملائکہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو، پڑھ لو درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ ہمیں آپ کو سب کو اپنے جملہ ایام کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پورا دن گزارنے کے بعد اپنے دن کا ہر روز محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس دن میں کتنے کار خیر کیے ہیں اور کتنے ہم کار خیر سے غافل رہے، اور یہ محاسبہ کرنے کے بعد پھر اپنے کار خیر بڑھانے کی، اچھے کام کرنے کی کوشش میں اضافہ کرنا چاہیے اور برے کام سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے اسی کو ملتا ہے۔ سب جانتے ہیں رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جملہ اہل اسلام یہ مانتے بھی ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن پھر بھی رزق کے لیے دوڑ دھوپ دوڑ بھاگ سب کو کرنا پڑتی ہے، چونکہ یہ اللہ رب العزت نے اس کے اسباب بنائے ہیں، تو سبب کو استعمال کرنا یہ ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لازم و ضروری ہے، ورنہ یوں ہی ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہو اور کہو کہ رزق آپ سے منہ سلوا کی طرح آپ کے ہاتھوں پر اتر پڑے گا، تو یہ تم سے بڑی کج فہمی میں کوئی اور مبتلا نہیں ہے۔ پھر یہ ہماری آپ کی کج فہمی ہے کہ ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ ہاں، جب کوئی مصیبت و آلام، رنج و غم، جہاں کوئی بدعقیدہ آتا ہے تو وہاں پھر یہ کہا جاتا ہے مولا کی جو مرضی ہے ہونا وہی ہے، اور تمہارا رزق جتنا تمہیں کھانا ہے اتنا تم کھا کر کے رہو گے، اور جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر کے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیے۔ اس سے ایک میسج اور ملتا ہے، ہماری آپ کی دنیا کی زندگی نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کتنی ہے، نہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کتنی ہے، لیکن اس زندگی کو تابناک بنانے کے لیے، اس کو اچھا اور پرکشش اور آرام دائق بنانے کے لیے ہم اور آپ کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ ساری دوڑ دھوپ، یہاں سے وہاں دوڑنا، وہاں سے وہاں دوڑنا، مہینہ بھر، سال بھر، 6 مہینہ اپنے گھروں سے باہر پڑے رہیں، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ صرف اپنی اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے۔ ایک مزدور صبح سے شام تک اپنے سر پر، اپنے جسم پر مصیبتیں توڑتا ہے، کیوں توڑ رہا ہے؟ اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو اور اپنا جہنم بھرنے کے لیے، اور یہ جہنم کبھی نہ کسی کا بھرا ہے نہ بھرے گا، اسے سوائے قبر کی مٹی کے کوئی بھرے گا ہی نہیں۔ قبر کی مٹی ہی اسے بھرے گی اور کوئی دوسرا نہیں بھر سکتا۔ دنیا میں مکان بنانے کے لیے، دنیا کو اچھا بنانے کے لیے کتنی محنتیں، کتنی کوششیں کرنا پڑتی ہیں۔ غور کرنا کبھی کہ جتنی محنتیں ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کی ہیں، کیا اس میں سے 20واں حصہ بھی ہم نے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ ہر روز اسی لیے چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کہ جتنا وقت تم نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے گزارا ہے، اتنا وقت، اس وقت میں سے 20واں حصہ بھی تم نے جو ہے کیا ہے وہ حصول آخرت کے لیے، رضائے الہی کے لیے گزارا ہے، نہیں گزارا ہے۔ تو ہم سب جب محاسبہ کرتے ہیں تو یہی نکل کر کے آتا ہے ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں گزارا۔ ذکر و فکر ہر وقت چاہیے، تمہارا ہر کام
اور اللہ رب العزت نے وہ انعام دیا ہے کہ اسی دنیا کو حاصل کر، لیکن بات یہ ہے کہ میرے حبیب کے طریقے پر حاصل کر، تیرا دنیا حاصل کرنا تیرا دین بن جائے گا۔ اسی دنیا کو حاصل کرنا کیا بن جائے گا؟ دین بن جائے گا۔ جیسے میرے حبیب نے کیا ہے ویسے کرتا رہے، یہ دنیا حاصل کرنا بھی دین بن جائے گا۔ لیکن دغا بازی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، اس کی دوالی، ادھار لے لیا، دینا نہیں ہے، امانتیں رکھ دی گئیں، ان میں خیانت کر دی گئی، یہ سب آج ہمارا اور آپ کا شیبہ ہو گیا۔ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے ہم اور آپ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، اور تفاخراً اور تکبراً کہتے ہیں ارے لاکھوں لگ جائیں لیکن اسے برباد کر کے چھوڑیں گے، کروڑوں اٹھ جائیں میں برباد ہو جاؤں اسے برباد کر دوں گا۔ اپنی لڑائی کو لڑنے کے لیے لوگ لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں ملی، سماجی، مذہبی اور دینی جنگ، چاہے وہ میاں چاہے تیر و تلوار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، اور چاہے اپنے عمل کے ذریعے سے ہو، جب وہاں بات آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ بس مسجدوں میں بیٹھ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہی سب کرے گا۔ جب کمانے نکلا تھا تب یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دے گا، بیٹھ جا گھر میں تجھے اللہ دے گا، آسمان سے اتر پڑے گا تیرے لیے؟ اس وقت بھی یہ خیال کر لیا۔ جب اپنی لڑائی لڑنے کے لیے چلا تھا تب خیال نہیں آیا کہ میں انصاف پرست ہوں، میں حق پرست ہوں، میرا ساتھ اللہ دے گا؟ اس وقت یاد نہیں آیا؟ جہاں دلی، مذہبی، سماجی اور جو ہے کیا ملی بات آتی ہے وہاں، اور ہمارے خطبہ بھی سمجھانے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بس اس کی راہ سے مڑ گئے ہیں، ہم نے سجدہ کرنے چھوڑ دیے اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ارے سجدہ بھی کر، کیا ان سے بڑے سجدے ہیں تیرے؟ خالد ابن ولید سے بڑے سجدے ہیں میرے، ابو بکر صدیق سے بڑے سجدے ہیں میرے، عمر فاروق اعظم سے بڑے سجدے ہیں میرے میاں، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کی سلطنت کانپ جاتی تھی، وہ بھی جب نکلتا ہے میدان میں تلوار لے کر کے نکلتا ہے۔ جہاں تلوار کی ضرورت پڑی وہاں تلوار اٹھائی ہے، جہاں زبان کی ضرورت پڑی وہاں زبان اٹھائی، اور جہاں دولت و مال کی ضرورت ہے وہاں دولت و مال بھی خرچ کیا گیا ہے۔ اپنی کمزوری کو چھپاتا ہے رب کی عبادت کے پیچھے، کہتا چل عبادت کر، تیری کمزوری اس میں چھپ جائے گی۔ کرو کچھ نہیں، اسباب اللہ نے بنائے ہیں میاں، جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو استعمال کرنے کے بعد تب دعا ہے۔ تیرے سر پر تلوار لیے کھڑا، تو اٹھائے ہاتھ، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، تجھے بھی تو ہاتھ دیا ہے رب نے، اٹھا تلوار اور تلوار سے تلوار کو روک لے، اپنی ڈھال اٹھا اور اپنی ڈھال سے وہ تلوار کو روک لے۔ اللہ نے ہاتھ نہیں دیے، اب کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ تیری گردن پہ تلوار تانے کھڑا ہے، تو کہہ رہا اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔ تو وہ اسباب تو استعمال کر جو تجھے دیے ہیں، تیرے اندر وہ ہنر رکھا ہے کہ تجھ جیسے جانے کتنے لوگ ہوئے کہ جن کی تلواروں کے شہرے سارے زمانے میں رہے ہیں، جن کی بہادری کے شہرے سارے زمانے میں رہے۔ اسباب کو استعمال تو کرو، لیکن اسباب کو استعمال نہیں کریں گے اور پھر اپنی تقدیر کو کوسیں گے۔ ایک تو مجھ سے کہہ رہا تھا، کہہ رہا حضرت یہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، ہمارے ولی اولیاء کہاں چلے گئے؟ میں نے ہاں وہ تیرے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ میں نے ولی اولیاء دکھ رہے ہیں، صحابہ کی جنگیں نہیں دکھ رہی ہیں، صحابہ کا اعلان کلمت الحق کے لیے نکلنا نہیں دکھتا ہے، تو ولی اولیاء کے سہارے بیٹھا ایک چمتکار ہوگا۔ کتنے درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ تو اپنی کمزوریوں کو عبادتوں کے پیچھے چھپانا، سجدوں کے پیچھے چھپا لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے میاں۔ اقتدار سے تم بھاگ رہے ہو، تعلیم سے تم بھاگ رہے ہو میاں، جاہو جلال سے حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کی ذہنیت دیکھو، کیا پڑھو کیا کرو گے پڑھ کے، نوکری تھوڑی ملنا ہے، یہ بزرگوں کی ذہنیت ہے۔ اب پڑھو گے نہیں تو اقتدار میں کون آئے گا؟ جو اقتدار میں بیٹھے گا اس کی چلے گی۔ تمہارے پاس نہ اقتدار ہے، نہ ہی مال و دولت ہے، نہ ہی جاہ و جلال ہے، تو جو اقتدار میں ہوگا، جس کے پاس دولت ہوگی،
تجارت میں بھی کیا ہے، ارے بس 5ویں تک پڑھ لو، اس کے بعد اس کی مزدوری کر کے اپنے بچوں کا شام کو بس جیسے تیسے پیٹ بھر لینا۔ کیوں ایسے نہیں بنتے کہ تمہارے بچوں کا پیٹ بھرے اور تمہارے کاروبار سے ہزاروں لوگوں کے پیٹ بھرتے ہوں؟ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ کیوں اس کی کوشش نہیں کرتے؟ ارے کیا کرو گے، فلاں اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا، ارے وہ 80% مانگ رہا، تو 95% لے کے آ، دیکھ دوڑ کے تجھے لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ کوشش تو کرو۔ تو اقتدار میں تمہیں نہیں آنا ہے، تعلیم میں ہمیں نہیں نکلنا ہے، اور پھر اس کے بعد مقدر کو کوسیں، ارے ہمارے تو مقدر میں ہی یہ لکھا تھا۔ اسباب چھوڑ دیے اور کوستے رہو مقدر کو، کچھ نہیں کر لو گے مقدر کو کوس کر کے، یوں ہی ذلیل و خوار۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں میاں؟ سب سے پہلے آیت جو اتری تھی اقرا اتری تھی، کیا اتری تھی؟ اقرا کا معنی عربی میں آتا ہے پڑھنا۔ سب سے پہلے جو محمد مصطفیٰ پہ آیت بھیجی گئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھ۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام تعلیم و تربیت کا یہ اہمیت بتاتا ہے کہ جو پڑھتا ہے، جو تعلیم حاصل کرتا ہے، سربلندیاں یہاں بھی اسے ملتی ہیں، وہاں بھی اسے ملیں گی، اور جو تعلیم سے بھاگتے ہیں انہیں کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اہمیت بتاتا ہے اللہ رب العزت، اقرا یہاں، اس کے بعد فرماتا نون والقلم وما یسطرون۔ توجہ دے، نون حروف مقطعات میں سے، اس کے بعد قلم کی قسمیں اٹھاتا ہے، قسم قلم کی۔ توجہ دے، قلم کی قسم کیوں اٹھا لی میرے رب نے؟ ادھر پڑھ ادھر قلم کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، قسم اٹھائی گئی قلم کی۔ کیوں قسم اٹھائی قلم کی؟ قلم کی اہمیت بتائی جاتی ہے، اسی کی قسم اٹھائی جاتی ہے جو اہم ہوتا ہے۔ اور میرا رب جب کسی کی قسم اٹھاتا ہو تو آپ سمجھ لو کہ اس کی کتنی اہمیت ہوگی بارگاہ ایزدی میں، کہ جو اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ قلم چلانے والا کیا کرتا ہے؟ تحصیلدار اور ایس ڈی ایم اور فلانا کیا کرتا ہے؟ خالی صرف چڑیا بیٹھالتا ہے، بس اسی کے پیسے ہیں اس کے۔ سینکڑوں مزدور مل کر کے دن بھر مزدوری کریں، اس کے ایک دن کی کمائی کے برابر نہیں۔ کیا کیا اس نے؟ تو اقتدار میں ہمیں نہیں آنا ہے، اس کے بعد اپنی تقدیر کو روتے رہنا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہماری کج فہمی ہے، اور ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بھی یہی ہے۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آیت کریمہ تو میں نے خصوصاً درود و سلام کے تعلق سے پڑھی تھی، لیکن بات چلتے چلتے کہیں اور نکل گئی۔ خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اور فکر، اپنا وقت جو ہے کیا ہے وہ زیادہ تر، اگر مسجد نہیں آ سکتے ہو تو اپنے گھروں کو، آقا کریم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو مصلی بنا لو، اپنے گھروں میں مصلی بچھا دو، جنگل میں، میدان میں، جہاں وقت آ جائے وہاں۔ جن کے سر رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اللہ پھر ان کے سروں کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اور جب ہم اپنے سروں کو اس کی بارگاہ میں جھکانا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جا بجا ہمارے اور آپ کے سر جھکتے نظر آتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی بارگاہ میں سجدہ، اور اس کے بعد جو اس نے اسباب دیے ہیں ان اسباب کو استعمال کرنا۔ اسباب کو چھوڑ کر کے آپ خالی سجدہ کر کے آپ کہو کہ ہم زمانہ فتح کر لیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے ہماری آپ کی۔ سجدہ بھی کیجئے، اسے راضی کیجئے، اور اس کے بعد ان اسباب کو استعمال کیجئے۔ پھر دیکھیے وہ اسباب کام کیسے کرتے ہیں۔ پھر اسباب کام ایسے کریں گے، محمد مصطفیٰ ایک ٹہنی اٹھاتے ہیں اور ٹہنی اٹھا کر کے مار دیتے ہیں، تو جو کام تلوار نہیں کرتی ہے وہ کام ٹہنی کر جاتی ہے۔ تو اسباب اس کی بارگاہ میں سجدے، اس کی رضا کے بعد جب اسباب کو استعمال کرو گے تو اسباب، لکڑی جو ہے کیا وہ تلوار کا کام کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے اذہان و افکار کو کم سے کم جسمانی طور پر نہیں لگ پاؤ تو سماج کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے اپنے دماغ کو ضرور دوڑاتے رہو کہ کہاں پر ہم ایسا کام کر جائیں جو ہماری ملت کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے وطن کے لیے، ہمارے وطن والوں کے لیے بھلا ہو جائے۔ جب ذہن لگاتے رہو گے تو اللہ رب العزت پھر ایک دن اسے عملی جامہ بھی پہنا دے گا۔
اور اللہ پتہ نہیں کس سے کیا کام لے لے. اللہ چاہتا ہے تو اپنے پیغمبروں کو انہی کے گھر میں پرورش دیتا ہے کہ جو ان کے سخت مخالف ہوتے ہیں ان کے گھر ہی میں پلواتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خصوصاً درود و سلام ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے بعد درود شریف پڑھ لیا کرو، کیونکہ درود ایسی عبادت ہے، درود و سلام ایسی چیز ہے یہ اور ایسا وظیفہ ہے کہ جب درود پاک اول و آخر پڑھ لیا جاتا ہے تو درود ایسا وظیفہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسترد نہیں کیا جاتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ درود جب اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا ہے تو جس کام کو دونوں درود کے بیچ میں لے لیا جاتا ہے، پہلے بھی درود بعد میں بھی درود، تو کہتے ہیں جو کام دونوں درود کے بیچ میں لے لیا جاتا ہے وہ کام بھی پھر مسترد نہیں ہوتا رب کی بارگاہ میں، وہ کام بھی پورا کر دیا جاتا ہے. سلام کے تعلق سے میں چونکہ کچھ باتیں بتانا چاہتا تھا. سلام کب مسنون ہے؟ جب سلام کہتے ہیں اس کے لیے صدر الشریعہ علیہ رحمہ، کیونکہ ہماری بیرا عربی سلام میں بھی ہے، جہاں ملو سلام، جہاں مسجد میں گھسے سلام، ذکر و فکر میں لگے تو سلام. تو سلام کہاں؟ سلام ہر جگہ سلام نہیں ہے. سلام مسنون کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں سلام اس کے لیے ہے جو ملاقات کے لیے آئے، اس کے لیے مسنون ہے. تو ملاقات کے لیے اب آپ جب کسی کے پاس جا رہے ہیں تب جا کر کے سلام مسنون ہوتا ہے اور اسی سلام کا جواب دینا بھی واجب ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں سلام اس لیے ہے کہ ملاقات کرنے جو شخص آئے وہ سلام کرے کہ زیارت کرنے والا اور ملاقات کرنے والے جس سے ملاقات کی جا رہی اس کے لیے تحیت اور مبارکبادی ہوتی ہے یہ. اور فرماتے ہیں لہذا جو شخص مسجد میں آیا اور لوگ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں اور یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو تمام کتب فقہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں یہاں سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں لوگ ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہیں. اور خصوصاً میں نے تو ایسا دیکھا ہے ایک دن تو جماعت ہم نماز پڑھا رہے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور گھسا السلام علیکم. اب سلام کا جواب جماعت میں سب کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون دے گا. تو اپنے عمل کو کہتے نہیں نہ افراط میں جائیے اور نہ تفریط میں جائیے. افراط حد سے مت گزریے، جو شریعت نے حدود قائم کی ہیں ان حدود میں رہیے اور ان سے نیچے بھی مت گر جائیے. تو جہاں سلام کا محل ہے سلام وہاں کیجیے. کوئی تیزی سے جا رہا ہو، دوڑتا ہوا جا رہا ہو، آپ السلام علیکم، تب تک دیکھا سامنے سے کچھ آیا ہوا بھڑ گیا، تو جو تیزی میں جا رہا ہو اسے بھی سلام کرنا منع کیا گیا ہے کہ پتہ نہیں کس کام کے لیے وہ جا رہا ہے، اور اس سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے. تو جو لوگ تلاوت کلام پاک میں لگے ہوں، ان کو ذکر و تسبیح میں لگے ہوئے ہوں، ان کو جو اوراد و وظائف میں مشغول ہوں، ان کو جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں، ان کو سلام نہ کرے. تمام کتب فقہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سب میں یہی مرغوم ہے. دیگر اگر علمی مجلس میں کوئی جو ہے کیا علم پڑھا رہا ہے یا علمی گفتگو چل رہی ہے، علمی گفتگو چل رہی تو وہاں بھی اگر جائے تو آپ کو سلام کرنے کی حاجت نہیں ہے. اس کی مثال یوں دی ہے کہ علماء جب تقریر، جیسے مثال کے طور پر میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، سارے لوگ سن رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب ایک بول رہا ہو اور باقی لوگ سن رہے ہوں تو وہاں جا کر کے چپکے سے بیٹھ جائے اور واضح و نصیحت سنیں. سلام کی حاجت نہیں ہے، چونکہ ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا ہو. جہاں علمی گفتگو ہو رہی ہو، علمی مجلس، جیسے مثال کے طور پر کوئی عالم پڑھا رہا ہے طلباء کو اور آپ جا کر کے یا طلباء آپس میں اپنی دینی علوم کی تکرار کر رہے ہیں تو وہاں بھی سلام منع ہے، سلام نہ کرے. یوں ہی عالم دین اگر پڑھا رہا ہے اور دوسرا طالب علم آتا ہے تو طالب علم پر واجب نہیں ہے کہ سنت نہیں ہے کہ وہ اب استاد کو سلام کرے، کیونکہ وہ طالب علم ملاقات کرنے نہیں آیا، پڑھنے کے لیے آیا ہے، آ کر کے جماعت میں آسانی سے بیٹھ جائے. تو ایسے مواقع پر کہ لوگ ذکر و فکر میں مبتلا ہوں، مشغول ہوں، نماز میں مشغول ہوں یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں، ان مواقع پر سلام نہیں ہے. ویسے سلام کو خوب پھیلاؤ جب ملاقات کے لیے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر اس کو سلام کرو جو تمہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے. دوسری جگہ مصطفیٰ فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ. صحابہ سے فرماتے ہیں
تم لوگوں کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو، ملا کرو تو سلام کیا کرو، اور سلام کرنے کے بعد مزید علماء فرماتے سلام کرنے کے بعد جب آپس میں دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ان دونوں کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یوں ہی مساجد میں آ کر خصوصاً بعد عصر اور بعد فجر جو ہے کیا وہ مصافحہ ہوتا ہے، تو وہ بھی بہت بہتر طریقہ ہے۔ اور ایک دوسرے سے کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ خالی امام صاحب سے مصافحہ کر لیا اور اس کے بعد ایسے بھاگے کہ جیسے انہیں قید کر لیا جاؤ۔ تو صرف امام صاحب سے ہی مصافحہ کرنے سے گناہ نہیں جھڑیں گے، آپس میں مسلم بھائی سے مومن بھائی سے مصافحہ کرو گے تب بھی گناہ جھڑیں گے، اور ملا کر ہاں واقعی اگر کسی کام سے، لیکن روزانہ اگر کسی کو کوئی کام ہو تو میں نہیں جانتا، لیکن کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو کام ہوتا ہے وہ